فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی تو وہ سوار میرے قریب قریب تھا، کبھی میں اس کو دشمن سے بچاتا اور کبھی میں دشمن کے نرغے میں آنے لگتا تو وہ سوار مجھے دشمن سے بچاتا، حتیٰ کہ خوب ہم نے جہاد کیا۔ جب واپس لوٹے تو ہمیں پتہ چلا کہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے گرفتار کر لیا۔ تو خالد بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حکم دیا کہ ابھی آپ لوگ آرام نہ کریں، ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے اور زرار رضی اللہ عنہ کو وہاں سے آزاد کروانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان میں وہ نوجوان بھی نظر آیا۔ تو خالد بن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے ذرا سختی سے کہا کہ میں امیر جیش ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو جب خالد بن رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا تو آگے سے نسوانی آواز آئی، میں زرار کی بہن خولا ہوں۔ تو آپ حیران رہ گئے، خولا تم عورت ہو کہ اس طرح مردوں کے ساتھ مل کر جنگ کر رہی تھی؟ تو خولا نے جواب دیا کہ حضرت جب بھائیوں پہ مشکل بنتی ہے تو پھر بہنوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ حضرت میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کہیں مجھے منع نہ فرما دے، اب آپ مہربانی کیجئے، میرے بھائی کی تلاش میں جب آپ جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ چنانچہ خولر لانا ساتھ گئیں اور اپنے بھائی کو آزاد کروا کے واپس لے کے آئیں۔ فتوحات شام میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان اتنے تھوڑے تھے جیسے کہ ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پہ کوئی کالا تل ہوتا ہے، اس طرح تھوڑے سے تھے، چاروں طرف رومی تھے۔ تو وہ دن مسلمانوں کے لیے بہت مشکل دن تھا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے صف آرائی کی اور جہاد کرنے لگے۔ تو جب جہاد ہوا تو ان کی کثرت کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو جب پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمان عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیموں میں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے خیموں سے ڈنڈے اٹھائے اور مسلمانوں کے پیچھے لائن بنا کر کھڑی ہو گئیں اور اپنے خامنوں کو یہ کہا کہ اگر تم ہٹ کے پیچھے آؤ گے ہم ڈنڈوں سے تمہاری خبر لیں گی۔ یہ وہ موقع تھا جب ہندا نے تاریخی شعر کہا تھا، نحن بنات الطارق، کہ ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ اب وہ پورے اشعار اگر پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان عورتیں الحمدللہ ایمان سے بھی صحت مند اور اپنی جان کے اعتبار سے بھی صحت مند۔ صحت مند موٹے کو نہیں کہتے، موٹاپا تو بیماری ہے۔ صحت مند کہتے ہیں اس بندے کو جو کام جتنا چاہے کرے مگر تھکنے کا نام نہ لے، اس کو صحت مند کہتے ہیں۔ اس لیے ایک بچی دیکھنے میں سمارٹ بھی ہوگی اور صحت مند بھی ہوگی، مگر ایسی بچیاں کہ دیکھنے میں پتہ چلے کہ آج نہیں تو کل تو اس کو ٹی بی ضرور ہو جائے گی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو بچیوں کی بھی صحتیں مناسب ہونی چاہیے۔ جوان العمر بچی ہے، چہرے پہ خون کی سرخی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ اس کام کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ بجائے عورت دوڑے بھاگے اور اس قسم کے کام کرے، وہ گھر میں عورتوں کی ذمہ داری ایسی لگا دیتے تھے کہ ان کو مشقت والے کام گھر میں کرنے پڑتے تھے۔ مثال کے طور پہ چکی پیسنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک چکی جس میں وہ گندم پیستی تھیں ایک جگہ تھی، اس عاجز کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو اب جو عورت اپنے گھر میں خود آٹا پیسے تو اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگائے تو اس کو تو پھر پسینے چھوٹیں گے نا، اور صحت خود بخود بنے گی۔ آٹا گوندنا خود اس پہ زور لگتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں صبح صبح عورتیں اٹھتی تھیں تو لسی بناتی تھیں، کیونکہ ہر گھر میں لسی استعمال ہوتی تھی۔ آج مشینی دور آ گیا اور پیکڈ فوڈ ملنے لگ گیا تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، مگر جو عورت لسی بناتی تھی آدھا پونا گھنٹہ اس کو دونوں ہاتھوں سے
بلونا پڑتا تھا اور اس کی انتہائی ورزش ہوتی تھی. یہ عاجز بچپن میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کے لسی بناتی تھیں اور واقعی ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا جب وہ مکمل کرتی تھیں اپنا کام. اسی طرح کپڑے گھر میں خود دھونا. آج کل تو واشنگ مشین آ گئی. پہلے عورتیں اپنے کپڑے خود دھوتی تھیں. اب جس دن سارے گھر کے کپڑے دھونے ہوتے تھے تو تھک تھک کے عورت کا برا حال ہوتا تھا. پھر گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا اور اس قسم کی صفائی باقی کرنا، یہ بھی عورت کی مشقت ہوتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، ان کے پاس کوئی خادمہ نہیں تھی. فرماتی ہیں کہ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. یہ وہ نازنین ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، اور کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے. ان کے صدقے اس امت کو تسبیحات فاطمہ ملی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ اونٹوں کے لیے چارہ کاٹ کر وہ لا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں، چارہ کاٹنا، اونٹوں کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو پیسنا، یہ کتنا مشقت والا کام. تو ان عورتوں کی گھر کے کاموں میں ہی خود بخود ورزش ہوتی رہتی تھی. اب اسی طرح بچے کی خبر گیری. اگر عورت باقاعدہ اچھے طریقے سے بچے کو اٹینڈ کرے تو ایک بچہ مت مار دیتا ہے. ہمارے ہاں حنانا ایک بچی ہے، ابھی فون پہ مجھے اطلاع ملی جی کہ ہم سے سنبھلتی نہیں، اب ہمیں سنبھالنے کے لیے ایک کی جگہ دو کی ضرورت ہے. تو ایک بچے کو سنبھالنا بھی مستقل کام ہوتا ہے. پھر یہ عورتیں گھروں میں سینہ پرونا بھی خود کرتی تھیں. اب دیکھیں، جب وہ فارغ ہو کے کپڑے سیتی تھیں تو ایک ہاتھ سے مشین چلاتی تھیں تو ورزش ہوتی تھی نا ان کی. پھر کئی عورتیں تو گھر میں سوت کاٹتی تھیں، اس میں بھی ورزش ہوتی تھی. پھر دیہات میں رہنے والی عورتیں تو بکریاں چراتی تھیں، اور بکریاں چرانا تو اتنا مشقت والا کام ہے کہ بکریوں کے پیچھے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے. پھر بکریوں کا دودھ بھی خود نکالتی تھیں. اور کئی جگہوں پر تو ایسا کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو عورتیں اپنے سروں پر پانی کے مٹکے لے کر دور سے 2 میل 3 میل دور اپنے گھروں میں لاتی تھیں. تو اس وقت کی نوجوان بچیوں کی یہ ورزشیں ہوتی تھیں. اس لیے ان کو باقاعدہ کسی کلب میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ گھروں میں ہی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر لیتی تھیں اور اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو نوجوان بچیاں رسی پھیلانگتی تھیں. 2 بچیاں رسی گھماتی تھیں اور ایک بچی اس کو پھیلانگتی تھی. تو یہ بھی ورزش تھی اس زمانے کی. پھر کبھی کبھی یہ بچیاں ہائیڈ اینڈ سیک آپس میں کھیلتی تھیں، اس میں بھی دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے. آج کل کے زمانے میں لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو چکا. بہت سارے ایسے مشقت کے کام ہیں جو آج لڑکی کو نہیں کرنے پڑتے. تو آج کی لڑکی کیا کرے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ٹریڈ مل گھر کے اندر رکھوا لی جائے. اس کے اوپر انسان آرام سے چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے. لیکن ورزشوں میں سے سب سے بہتر ورزش چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں برسک واک. چنانچہ جو آدمی ہفتے میں 3-4 دن برسک واک کر لے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ یہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہے ہیں. اتنا تیز چلتے تھے اور اسی کو آج دنیا برسک واک کہتی ہے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ آج اچھی صحت بنانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نظر آتا ہے. جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں
ان کے بارے میں میڈیکل رپورٹ یہ ہے کہ آخری عمر میں پاؤں کے جوڑوں میں ان کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن برسک واک سب سے زیادہ سیف ہے اور یہی سنت ہے۔ لہذا اگر گھر کے اندر ٹریڈ مل رکھ لی جائے اور اس کے اوپر واک کر لیا جائے، یا گھر کے اندر اگر کورٹ یارڈ ہے، صحن ہے، اس کے چکر لگا لیے جائیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بعض بچیوں کو گھر کے اندر سائیکلنگ کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی ورزش کی ایک مشین ہے، شرعاً یہ بھی جائز ہے۔ ہر وہ ورزش جو پردے میں کپڑوں کے ساتھ کی جا سکے، بچیوں کو اس کی اجازت ہوگی۔ لہذا اگر بعض بچیوں کے گھروں میں سائیکل ہے ورزش کے لیے اور وہ اس کو چلا لیتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے اندر سوئمنگ پول بنا ہوا ہے اور بچیاں اس میں سوئمنگ کرتی ہیں تو سوئمنگ بہترین ورزش ہے۔ آدھا گھنٹہ سوئمنگ کرو تو ایسے بھوک لگتی ہے کہ جیسے انسان نے 2 دن پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا، اس لیے کہ بدن کی انرجی لگتی ہے اور اس کو پھر نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بیڈمنٹن بھی ایک اچھی گیم ہے بچیوں کے لیے، گھر میں کھیل سکتی ہیں اور کپڑوں کے سمیت یہ گیم کھیلی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر اس قسم کی ہلکی پھلکی گیم گھر کے اندر بچیاں کریں تو شرعاً جائز بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل مارشل آرٹ سکھائے جاتے ہیں، تو اگر تو لڑکے ہیں تو ان کو تو مارشل آرٹ سکھانے چاہیے تاکہ ان کو سیلف ڈیفینس آ سکے، اور اگر بچیوں کو کوئی عورت سکھانے والی ہو تو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ مرد سے سیکھنا حرام، کسی کلب میں جانا سیکھنے کے لیے حرام جہاں مرد ہوتے ہیں۔ آج کل بچے فزیکل کھیل کھیلنے کی بجائے کمپیوٹر گیمز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ وقت گزاری کے لیے تو ایک اچھا طریقہ ہے، مگر اس کا انسان کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ پسینہ آتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بدن کو کوئی ورزش ہوتی ہے۔ تو کمپیوٹر گیمز بس وقت گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ تاہم یہ کمپیوٹر گیمز پھر بھی ٹی وی کی نسبت زیادہ بہتر ہیں۔ بعض عورتیں ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں بچوں کو، تو ایک بچپن میں تو وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر پھر اسی ٹی وی کے عادی ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر ٹی وی کی بجائے اگر کمپیوٹر ہو اور بچوں کو گیمز خود لگا کر دیں، ان گیمز کو ماں باپ خود پرچیز کریں، سینسر کریں، تو یہ چیز بھی ایک اچھی ہے۔ چونکہ فارغ رہ کر بچے بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو وقت گزاری کا ایک اچھا طریقہ مل سکتا ہے۔ آج کل ایک اور مصیبت آ گئی ہے، اس کا نام ہے واک مین۔ چنانچہ ورزش کرتے ہوئے، چلتے ہوئے لوگوں نے کان میں لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ اس میں میوزک ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچی شروع میں کہے گی میں نعت سنوں گی، میں فلاں سنوں گی، مگر ڈھاک کے 3 پات، آخر پہ نتیجہ وہی گانوں پہ آ کے نکلتا ہے۔ اس لیے اس مصیبت سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں بچے جب گھر کے سارے کام کر لیتے تھے تو رات سونے سے پہلے کبھی والد کے پاؤں دباتے تھے، کبھی والدہ کا سر دباتے تھے، یہ بھی ایک ورزش ہوتی تھی۔ آج کل کے بچوں کو یہ توفیق بہت کم ہے۔ کون خوش نصیب بچی ہے جو اپنے ماں کے پاؤں دبائے؟ کون خوش نصیب بیٹا ہے جو اپنے باپ کے پاؤں دبائے؟ تاہم یہ وہ طریقے ہیں جو اسلامی بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے بچے کی صحت بھی اچھی رہ سکتی ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان میں سے جو بھی ممکن ہو وہ طریقے سکھائیں تاکہ بچوں کی صحت اچھی بنے۔ اب اگلی بات کہ اچھی صحت ہو گئی اور بچے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو
تو جوانی کی عمر کے اپنے تقاضے ہیں، لہذا جنسی اعتبار سے بچوں کو بھی ماں باپ نے ہی سمجھانا ہوتا ہے۔ جنسی نقطہ نظر سے بچوں کو کیا تربیت دینی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ بچوں کو گھر آنے کی اجازت لینا سکھانا چاہیے۔ بچہ ذرا سمجھدار ہو، اس کو کہا جائے کہ بھئی جب آپ نے گھر آنا ہے تو اجازت مانگنی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے استئذان، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ عورت کئی مرتبہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کھلا سینہ ہوتا ہے، بیٹا ہی سے ہی وہ گھر میں آتا ہے تو نظر تو اس کی پڑتی ہے، لیکن اگر اجازت مانگ کے آئے گا تو عورت کو اپنا کپڑا دوپٹہ ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اچانک گھر میں داخل ہو جائے گا تو ننگے بدن ہی دیکھ لے گا گھر کی عورت کو۔ اس لیے شریعت کا یہ خوبصورت اصول کہ مرد گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، یہ بچے کو شروع سے سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات کہ بچے کو جیسے ہی جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے نگاہیں نیچی رکھنے کی تعلیم دینی چاہیے، تاکہ بچہ ادھر ادھر عورتوں لڑکیوں کو دیکھنے کا عادی نہ بنے، یا بچی ہے تو اس کی نظر ادھر ادھر نہ گھومتی پھرے۔ نوجوان بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، اور ایک جگہ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ تو دیکھیے لڑکیاں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر مردوں پر نہ ڈالیں، اور لڑکے بھی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر لڑکیوں کے اوپر نہ ڈالیں۔ یہ حکم دونوں کے لیے۔ پھر تیسری بات کہ بچہ جب ذرا بڑا ہو اس کا بستر الگ کرنا چاہیے۔ کئی جگہوں پر بستر ایک ہوتا ہے، بچے سونے والے دو ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ ایک اہم چیز کہ نوجوان بچوں کو دائیں کروٹ سونے کا حکم دینا چاہیے اور اس پر سختی کرنی چاہیے۔ یہ بات بہت توجہ طلب ہے۔ نوجوان بچوں کو دائیں کروٹ سونے کا حکم دینا چاہیے اور اس پر سختی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو دائیں کروٹ سونا سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سنت کی یہ برکت ہے کہ دائیں کروٹ سونے کے بعد لیٹے لیٹے بچے کے ذہن میں جنسی خیالات زیادہ نہیں پیدا ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی عورت کمر کے بل سیدھا لیٹے گی تو اس شیطان اس کے ذہن میں جنسی خیال ڈالے گا، جب کوئی جوان لڑکا پیٹ کے بل لیٹے گا تو شیطان اس کے ذہن میں جنسی خیال ڈالے گا، اور واقعی بات سچی ہے۔ تو لڑکوں کو پیٹ کے بل نہیں لیٹنے دینا چاہیے، اگر کبھی دیکھیں تو ٹکا کے ڈانٹیں، اور لڑکی اگر بالکل سیدھا چت نیچے زمین پر جس طرح لیٹتا ہے اس طرح لیٹنے کی عادی ہو تو اس کو بھی ڈانٹنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب کسی جوان لڑکی کو اس طرح لیٹتا دیکھتے تھے تو اس کو سختی سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے دائیں کروٹ لیٹو۔ تو کروٹ پر لیٹنے کی ایک وجہ کہ پھر اگر بچہ ذہن میں کوئی جنسی منظر بھی سوچنا چاہے تو اس کی شہوت نہیں ابھرتی، یہ اس سنت کی برکت ہے۔ پانچویں چیز کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو مخلوط محفلوں میں اس کو نہیں لے جانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ لڑکے مردوں کے ساتھ رہیں اور لڑکیاں عورتوں کے ساتھ رہیں، آپس میں تب ملیں جب ایک دوسرے کے محرم ہوں۔ تو محرم اور غیر محرم کا فرق شروع سے ہی بتائیں گی تو بچے کے اندر ایک کنسیپٹ بلڈ اپ ہو جائے گا۔ پھر جب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے یا بچی، تو اس کو غسل فرض کا طریقہ بھی سمجھانا چاہیے،
باپ بیٹے کو خود غسل کا طریقہ بتا دے، اگر مشکل ہے تو استاد کے ذمہ لگائے کہ استاد اس کو غسل کے طریقہ بتائے، بیٹی ہے تو اس کو ماں بتا دے، ماں کو شرم آتی ہے تو خالہ سے کہہ دے۔ تاہم جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو فرض غسل کی تعلیم مستقل دینی چاہیے، ورنہ کئی جگہوں پر یہ بات سامنے آئی کہ بچیوں پہ غسل فرض ہوا، جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں اور وہ صرف نہا لیتی تھیں، ان کو فرض کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا ہوتا ہے، تو ناپاک رہتی تھیں بیچاری۔ تو فرض غسل بھی سکھانا چاہیے۔ پھر ان بچوں کو فحش فلموں سے، ڈراموں سے، ٹی وی سے، وی سی آر سے، ان مصیبتوں سے بچانا چاہیے، چونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے اندر شہوت کو بیدار کرتی ہیں اور بندے کو گناہ کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ گھر کو اس مصیبت سے پاک کرنا چاہیے۔ پھر 8ویں چیز کہ اگر اللہ رب العزت آسانی اور سہولت دیں تو جوان العمر ہونے کے بعد بچوں کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچی کے لیے جوڑ کا خاوند مل جائے تو پھر تم شادی کرنے میں دیر مت کرو۔ بچی جوان تو ہوئی 15 سال میں اور 25 سال تک اس کی شادی نہ ہو تو یہ 10 سال میں وہ کیا کرے گی؟ تو شریعت کا بہترین اصول کہ جوان ہونے کے بعد، تعلیم پانے کے بعد اگر جوڑ کا رشتہ ملے تو جلدی فرض ادا کر دو، یہ سب سے بہتر اصول ہے۔ پھر 10ویں چیز کہ ان نوجوان بچوں کو سورہ یوسف بھی پڑھانی چاہیے اور سورہ نور یاد کروانی چاہیے، اور سورہ نور کے مضمون ان کے سامنے کھولنے چاہیے۔ جیسے ماں اپنی بچی کو سمجھائے کہ دیکھو، ہر لڑکی جب دنیا میں پیدا ہوتی ہے تو وہ پاک ہوتی ہے۔ اب ایک ہے جسمانی ناپاکی، ایک ہے روحانی ناپاکی۔ جسمانی ناپاکی تو پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن روحانی ناپاکی پانی سے دور نہیں ہوتی۔ تو جو بچی دنیا میں پیدا ہوئی، یہ بچی دنیا کے اندر پاک پیدا ہوئی ہے۔ اس بچی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں قیامت کے دن پاک حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ اب یہ ناپاک کیسے ہوگی؟ جب زنا کی مرتکب ہوگی۔ یاد رکھ لینا کہ زنا کی جو ناپاکی ہے اس کے صاف ہونے کے، پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو دنیا میں رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، یا پھر جہنم کی آگ میں ڈال کے ان کو پاک کیا جائے۔ جس طرح ناپاک آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ناپاک آدمی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح روحانی ناپاک انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابیات کے ذہن میں یہ کنسیپٹ کلیئر تھا کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پاک حالت میں پیش ہونا ہے، اس لیے وہ زنا سے ڈرتی گھبراتی تھی۔ کوئی رشتہ دار مرد، کوئی پڑوسی، کوئی قریب کا نوجوان جو ہنستا مسکراتا ہے اور آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حقیقت میں شیطان کا چیلا ہے جو آپ کو ناپاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے اس طرح ڈریں جس طرح سانپ سے اور شیر سے ڈرتی ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا خیال رکھیں کہ غیر مرد چہرہ ہی نہ دیکھ سکے، نہ فون پہ بات کریں، نہ کوئی اس کو موقع دیں۔ جیسے چور سے بندہ ڈرتے ہیں نا، جس کے پاس پیسے ہوں کہ یہ میری دولت نہ چھین کے لے جائے، ہر لڑکی کو ڈرنا چاہیے غیر محرم مرد سے کہ یہی میری کہیں عزت نہ چھین کے لے جائے۔ یہ کنسپٹ بچیوں کے ذہن میں جتنا زیادہ بٹھائیں گی تو یقیناً وہ پردے کا بھی اہتمام کریں گی، غیر محرم سے بھی بچیں گی۔ یہ وہ وجہ تھی کہ اگر کبھی
کسی صحابیہ سے زنا ہو بھی گیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، قبیلہ غام دیا کہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا کہ کیا تم امید سے ہو؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا جاؤ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچے کو لے کے آ گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال دودھ پلایا، پھر وہ عورت لے کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے، چنانچہ گڑھا کھود کے اس کو اندر ڈالا گیا، کھڑا کیا گیا، اور پھر اس کے سر پر ایسے پتھر مارے گئے کہ حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی۔ وہ عورت سمجھتی تھی کہ دنیا کی ذلت تو چھوٹی ہے، میں کل قیامت کے دن ناپاک اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ ذلت بہت بڑی ہے، اس لیے دنیا میں پاک ہونا چاہتی تھی۔ اب عورت سوچے کہ کیا ہم اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آخرت برباد کرنے والی بات ہے، اس لیے دنیا میں وہی انسان اچھا جو پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ تو نوجوان بچوں کو یہ بات اچھی طرح کرسٹل کلیئر کرنی چاہیے کہ ان کی کامیابی پاک دامنی کے اندر ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شادی شدہ عورتیں ہر غلطی خاوند ان کی معاف کر سکتا ہے، لیکن ان کے کریکٹر کی غلطی کو خاوند کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اکثر عورتوں کے گھروں کے برباد ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے کہ دنیا میں اگر ناپاک ہو گئی، اور سنسار بھی آج کل نہیں ہوتا کہ حکومت اسلامی نہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پاک کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، پھر آگ کے اندر ایک غار ہوگی، اس عورت کو غار کے اندر ڈال کے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور وہاں پر بچھو ہوں گے، اور وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ بیٹھیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ ہزاروں بچھو اس کے جسم پر چڑھیں گے، اور یہ سب بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے، اور اتنی تکلیف ہوگی، اور یہ کس لیے کہ تم نے دنیا میں ایسا گناہ کیا کہ جسم کے ایک ایک ٹشو نے مزہ پایا، آج تمہارے ایک ایک ٹشو کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوچئے اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہونا ہے، خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں، یہ قیامت کے دن سیدھا جنت میں جانے کے قابل ہوں گی۔ تو ہر بچی کا یہ کنسپٹ بنائیں، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، غیر محرم کا ہاتھ لگے گا جس جگہ پر وہ تمہارے جسم کی جگہ ناپاک ہو جائے گی، غیر محرم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہوئی پورا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ناپاک ہونے سے بچاؤ، اللہ کے سامنے شرمندگی بہت زیادہ ہوگی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اور اکثر یہی دیکھا ہے کہ جو بچیاں بے وقوفیاں کرتی ہیں تو عیب بھی انہی پر لگتے ہیں، الزام بھی لگتے ہیں، اور ذلت بھی انہی کی ہوتی ہے۔ لڑکوں کو اتنا کوئی برا نہیں کہتا، سارا ملبہ بالآخر لڑکی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اگر عزت نہ رہی تو کیا رہا؟ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اکٹھی تھیں، ایک مال، ایک علم اور ایک عزت، تو آپس میں جدا ہونے لگیں۔ تو تینوں نے کہا کہ اچھا اپنا پتہ بتا دو کہ کہاں ملو گی جدا ہونے کے بعد۔ تو مال نے کہا کہ جب میں جدا ہو جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد بازاروں میں ملتا ہوں، یعنی کسی بندے سے مال جدا ہو جائے تو وہ اس کو دوبارہ پانے کے لیے بازار میں جا کے بزنس کرے، مال مل جائے گا۔ علم سے پوچھا، علم نے کہا کہ میں جب جدا ہو جاتا ہوں تو مدارس سے ملا کرتا ہوں، یعنی کوئی بندہ قرآن بھول جائے
تو بھائی پھر مدرسے جاؤ، دوبارہ یاد کر لو، علم مل جائے گا۔ تو دونوں نے اپنا اپنا پتہ بتا دیا۔ عزت خاموش کھڑی تھی، تو دونوں نے پوچھا کہ تم نہیں بول رہی؟ عزت کہنے لگی میں جب ایک مرتبہ جدا ہوتی ہوں پھر دوبارہ میں کبھی نہیں ملا کرتی۔ اور واقعی بات ایسی ہے، جس لڑکی کی عزت اس سے چھن گئی وہ لڑکی معاشرے کے اندر کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس لیے کہنے والے نے کیا اچھی بات کہی، if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, and if character is lost then everything is lost۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان بچوں کو پاکیزی اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔